حضرت ذکریہ علیہ السلام کا پر اسرار واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ذکریہ علیہ السلام کون تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑھاپے میں کون سی نعمت سے نوازا، اور آخرکار آخری عمر میں ان کی کون سی دعا قبول ہوئی۔ آخرکار حضرت ذکریہ علیہ السلام نے کس کی کفالت کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی کفالت کیوں دی؟ آخرکار جب حضرت ذکریہ علیہ السلام وہاں پر جاتے تو وہ کون سے بے موسم پھل دیکھتے اور وہ کیوں تعجب اور پریشانی کا شکار ہو جاتے؟ ان تمام حقائق کے بارے میں جانتے ہیں اس ویڈیو کے اندر۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی اہم اور پر اسرار ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ ان حقائق کے بارے میں جان سکیں۔ حضرت ذکریہ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور اللہ تعالیٰ کے بزرگ نیک اور برتر بندوں کے اندر شمار ہوتا تھا۔ حضرت ذکریہ علیہ السلام بچپن سے ہی عبادت گزار اور پرہیزگار تھے اور دوسرے تمام بچوں سے علیحدہ اور الگ تھلگ تھے۔ حضرت ذکریہ علیہ السلام شروع سے ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ جب حضرت ذکریہ علیہ السلام کی شادی بیاہ ہو گیا اور اس کے بعد حضرت ذکریہ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ذکریہ علیہ السلام کو ایک ایسی عورت جو کہ نیک اور پرہیزگار تھی، جن کو بیٹوں نے آگے بنی اسرائیل کو راہ راست دکھائی، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو وہ اسی عورت میں سے تھے جو کہ پرہیزگار تھی اور جس کی کفالت حضرت ذکریہ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ جب بھی حضرت ذکریہ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس مسجد کے محراب میں جاتے، حضرت ذکریہ علیہ السلام وہاں جا کر انتہائی تعجب اور پریشانی کا شکار ہو جاتے۔ جب بھی حضرت ذکریہ علیہ السلام وہاں پر پہنچتے تو دیکھتے کہ وہاں پر بے موسم پھل موجود ہیں، یعنی سردیوں کے اندر وہاں پر آم موجود ہوتے اور اس کے علاوہ گرمیوں کے اندر ایسے پھل موجود ہوتے جو کہ سردیوں میں پائے جاتے ہیں۔ تو حضرت ذکریہ علیہ السلام بڑے پریشان ہوتے اور تعجب سے حضرت مریم علیہ السلام سے سوال کرتے کہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام انتہائی یقین اور پر اسرار جواب دیتے کہ تمام رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اور یہ مجھے اللہ تعالیٰ ہی دے کر جاتے ہیں۔ تو حضرت ذکریہ علیہ السلام وہاں پر بڑے خوش ہوتے اور آپ کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا کہ اگر اللہ تعالیٰ بے موسم پھل اور سبزیاں دے سکتے ہیں تو مجھے بڑھاپے میں 2 اولاد بھی عطا کر سکتے ہیں۔ اس لیے حضرت ذکریہ علیہ السلام واپس آ جاتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا میں مشغول ہو جاتے، کیونکہ یہ حضرت ذکریہ علیہ السلام کے لیے ایک امید اور ایک نشانی ہی تھی کہ جو اللہ حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسمی پھل عطا کر سکتا ہے تو حضرت ذکریہ علیہ السلام کو بھی بے موسمی اولاد یعنی کہ بڑھاپے میں اولاد عطا کر سکتا ہے۔ حضرت ذکریہ علیہ السلام کی بیوی بانجھ تھی اور وہ اس قابل نہیں تھی کہ ایک بچے کو جنم دے دیں۔ حضرت ذکریہ علیہ السلام پھر بھی اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے رہے کہ اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی نا امید نہیں ہوئے تھے۔ ایک دن حضرت ذکریہ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ تشریف لے کر آیا اور حضرت ذکریہ علیہ السلام کو ایک بیٹے کی خوشخبری دی۔ حضرت ذکریہ علیہ السلام دیکھتے ہی پریشان ہو گئے کہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، تو آخرکار میرے وطن سے بیٹا کیسے پیدا ہوگا اور مجھے اللہ تعالیٰ بیٹا کیسے عطا کرے گا؟ لیکن جیسے ہی حضرت ذکریہ علیہ السلام کے ذہن میں یہ خیال آیا تو حضرت ذکریہ علیہ السلام کے ہاں پھلوں والی بات بھی یاد آ گئی، جس کی وجہ سے حضرت ذکریہ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور بڑے پر امید ہوئے کہ جو اللہ تعالیٰ بغیر موسم کے پھل اور سبزیاں عطا کر سکتا ہے تو مجھے اولاد بھی عطا کر سکتا ہے۔ اس طرح حضرت ذکریہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد عطا کی، جس کا نام حضرت ذکریہ علیہ السلام نے یحییٰ علیہ السلام رکھا۔
جب حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہونے والی تھی تو اللہ تعالی نے حضرت زکریا علیہ السلام کو ایک نشانی عطا کی۔ اللہ تعالی نے کہا کہ آپ بہرے اور گونگے ہو جائیں گے، یعنی کہ آپ صرف اشاروں سے بات کریں گے۔ بالکل ایسا ہی ہوا، حضرت زکریا علیہ السلام نے 3 دن تک اشاروں سے بات کی۔ آپ بالکل گونگے اور بہرے ہو چکے۔ اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور انہوں نے بھی بنی اسرائیل کے لوگوں کو راہ راست دکھانے کی کوشش کی، لیکن وہاں پر ظالم حکمرانوں کا راج تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان بادشاہوں نے فوجیوں کے ذریعے قید کروا لیا۔ اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے آرے کے ذریعے چیر دیا اور درمیان میں سے 2 ٹوٹے کر دیے۔ اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی کہا جاتا ہے کہ ان ظالم لوگوں اور بادشاہوں نے شہید کروا دیا، لیکن اس کی واضح دلیل قرآن میں کہیں پر بھی موجود نہیں ہے، لیکن پرانی کتابوں اور تفسیر کے اندر اس کا مکمل ذکر آتا ہے، اور پرانی تاریخ کی کتابوں میں یہ واضح لکھا گیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ظالم بادشاہوں اور ان کے ظالم لوگوں نے شہید کر دیا تھا، لیکن اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہمیں اس ویڈیو سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی پر امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی کوئی بھی دیر نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ عطا نہ کر سکے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ بے موسم پھل بھی عطا کر سکتے ہیں، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تمام نعمتیں عطا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیر سے بھی عطا کر سکتے ہیں اور پہلے بھی۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنی چاہیے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں ضرور سنتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر شہید بھی ہونا پڑے تو ہمیں شہید ہو جانا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر۔ تب تک کے لیے میں آپ کو ایک بات ذہن نشین کرواتا جاؤں کہ اللہ تعالی نے آج کے لوگوں کے لیے یہ بھی سبق رکھنا تھا اور ان لوگوں کو یہ بھی بتانا تھا کہ آج کل کے دور میں صرف آپ بھی ایڈوانس سبزیاں اور پھل نہیں پیدا کر رہے اور پھلوں کی نئی ایسی ورائٹیز نہیں پیدا کر رہے جو کہ ہر موسم میں پیدا ہو سکتی ہیں۔ یہ اللہ تعالی نے ہزاروں اربوں اور لاکھوں سال پہلے کر کے دکھا دیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسمی پھل عطا کیے تھے تاکہ لوگ کسی بھی طرح سے اللہ تعالیٰ کے دین اور اسلام کو نہ جھٹلا سکیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ اور ان کے نبیوں کو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ آنے والے دور میں سائنس ترقی کرے گی اور لوگ طرح کی نئی چیزیں دریافت کریں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کام پہلے کر کے بتا دیے ہیں اور لوگوں کے لیے دین اسلام اور قرآن مجید میں نشانیاں رکھی ہیں تاکہ آج کے دور میں وہ ان کو پریکٹیکلی مکمل کریں اور اس کے بعد اسلام قبول کر لیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی نے کیا حکمت رکھی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر۔ والسلام۔